والسلام على رسول النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أحيينا مسلمين وأمتنا مسلمين والحقنا بالصالحين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دنیا کا ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، ترتیب ہے کہ آدمی جیسے لوگوں میں بیٹھے گا ویسا بن جائے گا۔ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کی صحبت، سنگت، اٹھنا بیٹھنا، محبت ہوگی، وہ رنگ اس پہ غالب آئے گا اور وہ ویسا ہی بنتا چلا جائے گا۔ آپ ایک آدمی بالکل ان پڑھ ہے، اسے اردو بھی نہیں آتی، بس اپنی یا پٹھواری زبان یا پنجابی زبان ہی بولتا ہے اور الف با تا بھی نہیں جانتا، الف بے تے بھی نہیں پڑھا ہوا، کچھ بھی نہیں جانتا، آپ اسے یورپ میں بھیج دیں، تھوڑے وقت بعد وہ واپس آئے گا تو وہ انگلش بولے گا۔ بھئی کیسے انگلش آ گئی؟ اسے تو اردو بھی ابھی نہیں آتی تھی، وہ ماحول سے انگلش آ گئی، پڑھ نہیں سکتا، سنتا، سن کے بولنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ہی آپ اسی کو سعودیہ بھیج دیں، عرب ممالک میں بھیج دیں، کچھ عرصے میں وہ عربی بولے گا، چائنا میں بھیج دیں وہ چائنیز بولے گا۔ یہ کس نے بنایا اور سکھایا اسے؟ اس کے ماحول نے۔ اسی طرح ایک آدمی، اسے آپ مستریوں کے پاس چھوڑ آئیں تو کچھ عرصے میں وہ مستریوں والا کام سیکھ لے گا، لوہاروں کے پاس چھوڑیں تو لوہاروں کا کام سیکھ لے گا، ویلڈنگ والوں کے پاس چھوڑیں تو ویلڈنگ کا کام سیکھ لے گا۔ غرضے جس ٹریڈ میں بھی آپ اسے بٹھا کے آئیں اسے وہ کام آ جائے گا۔ اگر وہ اپنے مطالعے سے نٹ کھول کے کتابیں پڑھے تو شاید کئی سال میں اسے کوئی میخ لگانی بھی نہ آئے، لیکن اس ماحول کی وجہ سے وہ چند سالوں میں ایک زبردست کاریگر بن جاتا ہے۔ تو اسے کون بناتا؟ اسی طرح ہی آپ بچے کو مدرسے بھیج دیں تو وہ بچہ قرآن مجید کی الفاظ کی ادائیگی ایسی خوبصورت کرتا ہے کہ اس کا قرآن مجید سن کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ ماحول کی برکت ہے۔ استاد اسے الفاظ کی ادائیگی کی، مخرج کی ترتیب سکھاتے ہیں۔ اسی طرح ہی جو لوگ علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ حلال حرام کی تمیز سیکھ لیتے ہیں اور مسائل بھی انہیں آ جاتے ہیں، ان کی نمازیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں، وہ ان کی ترتیب بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ طلب ہو، اس بات کا طالب ہو، یہ چاہتا ہو کہ مجھے اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے میں اسے پہچان لوں، میں اس کی مرضی کو جان لوں، اس کی رضا کو پا لوں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنتوں کی کیفیت مجھے نصیب ہو جائے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتوں پہ چلنے کی سعادت نصیب ہو جائے، تو اسے ایسے لوگوں کے پاس آنے جانے بیٹھنے سے ہی نصیب ہو جائے گی۔ کوئی کتاب نہیں پڑھے گا، لیکن اسے سنت کی اتنی اہمیت اور سنت کی ایسی کیفیت ہوگی کہ اسے دیکھ کے سنتے زندہ ہو جاتی ہیں۔ کتنے ایسے حضرات ہیں کہ جی کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہے اور وہ سنت میں اتنے ڈوب گئے کہ انہیں دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے۔ یعنی اس ماحول نے انہیں بنا دیا، ماحول نے بنا دیا۔ ماحول کے آپ دیکھیں ایک آدمی کاریگر نہیں ہے نا، تو آپ اسے کہیں کہ دیوار چڑھا، تو وہ دیوار چڑھائے گا تو ٹیڑھی میڑھی چڑھائے گا، کسی جگہ پلسٹر غلط کرے گا، کسی جگہ سیمنٹ غلط لگائے گا، کسی جگہ دیوار ٹیڑھی کر دے گا، اینٹیں آگے پیچھے کر دے گا۔ لیکن آپ ایک مستری کو کہیں کہ دیوار بنا تو دیوار اتنی سیدھی ہوگی کہ آپ کسی چیز سے اسے ناپنا چاہیں تو سوئی بازار فرق نہیں ہوگا۔
جو لوگ اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں، وہ اس کاریگر کی طرح ہوتے ہیں کہ ہر چیز سیدھی ہوتی ہے، اسے دیکھ کے آدمی اشک کر اٹھتا ہے۔ دیکھیں آپ نے کپڑا سلوانا ہے تو کوئی اچھا ٹیلر ماسٹر درزی ہوگا تو آپ کا کپڑے آپ کے جسم پہ خوبصورتی دیں گے۔ وہ کسی آرا خارا نتھو سے آپ نے چند پیسے بچانے کے لیے سلوا لیا، کوئی ایک بازو لمبا ہو جائے گا، ایک چھوٹا ہو جائے گا، کچھ ایسا گھیڑا ٹیڑھا میرا ہو جائے گا کہ کپڑے زینت کی بجائے بس صورتی کا ذریعہ بن جائیں گے، بس صورتی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو بھئی اللہ والوں کی صحبت کی یہ برکت ہوتی ہے کہ آدمی کا باطن بن جاتا ہے، اندر بن جاتا ہے، دل بن جاتا ہے، روح سنور جاتی ہے۔ تمہارے موبائل کی اتنی آواز نہیں ہے۔ ان کی روح سنور جاتی ہے، ان کے حالات بدل جاتے ہیں، ان کا اللہ سے تعلق بن جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کتابیں پڑھ کے مسائل جا کے بھی حرام کام کرتے ہیں، بدنظریاں کرتے ہیں، لوگوں کے حصے کھا جاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، لیکن جس کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے اس نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی اور یہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کا اندر بنا ہوتا ہے، اس کا دل بنا ہوتا ہے، اس کی ترتیب بنی ہوتی ہے۔ تو بھئی یہ بنتی ہے صحبت سے۔ حدیث میں دعا بھی اللہم احیینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہ مجھے زندگی میں نیک لوگوں کے ساتھ زندہ رکھ، اللہ جب موت دے تو نیک لوگوں کے ساتھ دے، اللہ جب میدان محشر میں اٹھائے تو نیک لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں صالحین کے ساتھ جمع کرے۔ اور یہ وعدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، اس کا مفہوم بنتا ہے کہ جو دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، محبت کرے گا، اللہ رب العزت میدان محشر میں ان کو انہی کے ساتھ جمع کرے گا، انہی کے ساتھ وہ ہوں گے، انہی کی اس دنیا کی صحبت کی برکت انہیں اس دن اللہ پاک کے نیک بندوں کے ساتھ جمع کر دے گی۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت، آپ کے اہل بیت صحابہ کی محبت، ان نیک لوگوں کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ پاک دنیا برزخ حشر اور جنت میں ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا جی کہ مجھے وظیفہ چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا وظیفہ چاہیے؟ اس نے کہا جی مجھے اللہ سے محبت ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ دنیا میں سب سے آسان ہے، بس ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جا جن کو اللہ سے محبت ہے، تجھے بھی اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اب یہ پہلا درجہ ہے۔ اب اس کو آگے چلتے ہیں۔ آپ نے گاڑی خرید لی، نئی گاڑی ہے، بڑی خوبصورت گاڑی ہے، اے سی بھی اس میں لگا ہوا ہے، سیٹیں بھی بڑی اچھی ہیں، بڑی اچھی گاڑی ہے۔ اب آپ اس میں اگر پیٹرول نہیں ڈالیں گے تو وہ گاڑی نہیں چلے گی، اور آپ نے گاڑی لے لی ہے اور اس میں پیٹرول بھی تھا، پورا ٹینکی بھر دیا ہے، اور اس کے بعد آپ اس میں اگر پیٹرول مزید نہیں ڈالیں گے تو گاڑی کسی جگہ جا کے رک جائے گی۔ خوبصورتی اپنی جگہ، گاڑی قیمتی ہونا اپنی جگہ ہے، بھئی آپ نے تو اس میں پیٹرول ہی نہیں ڈالا، اور اگر پیٹرول نہیں ڈالا تو پھر وہ کیسے چلے گی؟ اسی طرح میرے بھائی، اللہ والوں کی صحبت سے آدمی کے اندر تبدیلیاں تو آتی ہیں، لیکن ان کو قائم رکھنے کے لیے ذکر اللہ کی ترتیب اپنانی پڑتی ہے۔ روح کا پیٹرول اللہ کا ذکر ہے، روح کا پیٹرول اللہ کا ذکر ہے، باطن کا پیٹرول اللہ کا ذکر ہے۔ اگر ہم اللہ کے ذکر کی ترتیب کو برقرار نہیں رکھیں گے تو کچھ عرصے میں آدمی کے اندر فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، آدمی کی یہ گاڑی رک جاتی ہے پھر ایک دن آگے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ چلتے چلتے جن کی کمیاں آ جاتی ہیں، مزاج بدل جاتے ہیں، ترتیب بدل جاتی ہے، اس کی وجہ ہے ذکر اللہ میں کمی ہے۔ ہم اگر کھانا 3 ٹائم کھاتے ہیں تو 3 ٹائم سے 1 ٹائم پہ آئیں تو ہم تو بیمار ہو جائیں گے، معذور ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ تو بھی ذکر اللہ کے بغیر یہ روح کیسے چلے گی؟ اس کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کی برکت سے یہ چلتی ہے۔ جب ایک پکی ٹھکی میری زندگی کا تجربہ ہے، الحمدللہ ایک زندگی گزر گئی ہے، بہت زندگی، کہ جب آدمی کا مزاج چڑچڑا ہو جائے، وہ دین سے دور ہو جائے، اس کی نمازیں خراب ہو جائیں، اس کے اعمال خراب ہو جائیں، وہ بد زبان ہو جائے، دیکھو اس سے ذکر چھوٹ رہا ہے۔ یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے۔ گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوگا تو آواز دینا شروع کر دے گی، رکنا شروع کر دے گی، خراب ہو جائے گا، کچرا آنا اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بھئی پیٹرول ہمارا اندر باطن کا پیٹرول جو ہے نا، اللہ کا ذکر ہے۔
ذکر اللہ کی برکت سے آدمی کے بڑے معاملے سیدھے ہوتے ہیں، بڑے معاملے سیدھے ہوتے ہیں. الحمدللہ کتنی بےچینیاں، کتنی تکلیفیں، کتنے دکھ درد نکل جاتے ہیں، اور اللہ کے نگت وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آدمی کو اللہ پاک سکون عطا فرما دیتی ہے، سکون نصیب ہو جاتا ہے. تو گزارش ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ایک نعمت ذکر اللہ جو عطا فرمائی، الحمدللہ پھر سلسلہ عالیہ کی برکتیں بھی نصیب فرمائی. اگر ہم یہی اس کو ایک برکت کے طور پہ رکھیں، چلو جی آدمی بیعت بھی ہو گیا ہے، ایک دفعہ ذکر کر لیا، چلو ہفتے میں کر لیں گے، تو ایسا کام نہیں چلتا. کوئی آدمی دکان کھول لے اور ہفتے میں ایک دن چند گھنٹے کے لیے دکان کھولے اور اس کے بعد باقی بند رکھے، تو کیا وہ دکانداری کرے گا؟ دکانداری ہوگی؟ اسی طرح کوئی آدمی ملازمت میں ہے، پورا ہفتہ نہ جائے تو کسی ہفتے میں ایک دن چلا جائے 2-4 گھنٹے کے لیے، تو اسے وہاں نوکر رکھیں گے؟ بھئی ہم اپنے 24 گھنٹے کے عمل میں ہمارے پاس موبائل کے لیے 8 گھنٹے ہیں، سونے کے لیے 10 گھنٹے ہیں، کھانے پینے کے لیے کتنے گھنٹے ہیں، فضولیات کے لیے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ذکر کے لیے نہیں. یاد رکھ لیں، واللہ سچی بات کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. جب اللہ جل شانہ ناراض ہوتا ہے، سب سے پہلے لذت لی جاتی ہے، آدمی کو مزہ نہیں آتا، بد مزہ ہوتا ہے، پھر کیفیات خراب ہوتی ہیں، پھر رکاوٹیں آتی ہیں اس کے راستے میں، پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے ایک وقت آتے آتے اللہ چھین لیتا ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. تو بھئی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ ہوں، تو آج دنیا میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی طرح ہمارے لباس، ہمارا حلیہ، ہمارا کلام، ہماری معاملات، ہماری بول، ہماری چال، ہماری محبتیں، ہمارا کاروبار، ہماری ملازمتیں، ہماری ترتیب میں بھی آج ایسا ہی ہو، تو وہاں ایسا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہم کفار والی شکل و صورت، کفار والے اعمال اور بے دینوں والے کام کریں، اور میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ نے اپنی بیٹی خاتون جنت کی سردار عورتوں کی کہا ہے، فاطمہ اس بات پہ نہ رہنا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم میری بیٹی ہے، محمد کی بیٹی ہے. تو بھئی کتنی بڑی بات ہے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے اللہ نے جہاں عورتوں کو خطاب کرنا تھا، رسول اللہ کی بیویوں سے شروع کیا ہے. ان جیسا ہو سکتا ہے کوئی؟ ساری کائنات جمع کر لو، رسول اللہ کی بیویوں جیسی نہیں ہو سکتی. امہات المومنین ہے، لیکن اللہ نے اصول جو بیان کیے، پردے کا حکم، پردے کی سختی، پردے کی تلخی، ام المومنین کو کہا، اور سخت لب و لہجے میں اللہ نے کہا. اللہ نے وہاں گنجائش نہیں دی تو پھر قیامت تک کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. جو بچیاں یہ چاہتی ہیں کہ کل میدان محشر میں وہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت حفصہ کے ساتھ ہوں، تو آج ان کا حلیہ بھی تو ایسا ہو نا. آج جن کا حلیہ ہو کہ امی جان عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ جیسی نظر آئے، تو اللہ انشاءاللہ میدان محشر بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا کرے گا. آج جن کا حلیہ ہی ایسا ہو کہ دیکھ کے پریشانی بن جائے، تو بھئی وہ تو معاملہ بڑا سخت ہے، وہ تو بڑا سخت ہے. میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ خود سنا ہے میں نے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے. اللہ سے حیا کرو، اللہ سے ڈر لگتا ہے. اگر وہ ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا، وہ کیا بنے گا. تو بھئی ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ کام کر رہے ہیں جو خاتمہ ایمان؟ ایک بچہ ہے ہاتھ میں بارود سے کھیل رہا ہے، تو پٹاخہ مارے گا، دھماکہ کرے گا. ایک آدمی بچہ ہے اس کے ہاتھ میں چھری ہے، وہ تو چھری اس کو لگے گی. ایک آدمی ہے موٹر سائیکل گاڑی چلا رہا ہے، اس کی بریکیں نہیں ہے، وہ تو ایکسیڈنٹ کرے گا. تو ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور اگلی گزارش اولاد کے معاملے میں بھی، بچوں کے معاملے میں میدان محشر میں ہم سے پوچھ ہوگی. اور اگر ہم اپنی کوشش کر بیٹھے نہیں ہو رہا تو پھر اللہ کے سپرد ہے.
پھر اللہ کے سپرد ہے. اللہ پاک جانتا ہے اس بندے نے کوشش کی تھی اور جس نے نہیں کی، وہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے. تو بھئی اپنی ذات کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے، اپنے ماحول کی بھی فکر کرنی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ، جیسے آج ایک گھر میں ہمیں آپ نے اکٹھا فرمایا ہے، بار الہ میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے اور جنت الفردوس میں اکٹھا فرما. اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ ہمارے اندر یہ شوق پیدا کرے کہ ہم میدان محشر میں ایسے لوگوں میں ہوں کہ رسول اللہ دیکھ کے خوش ہو جائیں، اللہ کے نبی کے دستے اقدس سے حوض کوثر ہمیں مل جائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ جنت کے جو باغیچے ہیں اللہ اس میں نصیب فرمائے اور اللہ کا دیدار نصیب ہو. تو اللہ پاک کے لیے اس کے جو وعدے ہیں، اس کے لیے جو اللہ پاک کی طرف سے احکامات ہیں، اللہ ان پہ بھی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی. اللہ